مجھ کو پاگل مت کہو، پاگل تو چھوٹی چیز ہے، مجھ کو پاگل مت کہو، پاگل تو چھوٹی چیز ہے۔ میں چند خطاب جلدی پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا حکم انشاءاللہ سر آگوں پر، کہ ایک بالکل تازہ کتاب پہلی بار یہاں پیش کر رہا ہوں۔ اختر بھائی، آج کل بچے ہم اب تک فون کر کے پوچھتے ہیں، اگر کہیں کوئی شکم دماغ میں ہوتا ہے ان سے، سہار بھائی سے، اس میں کوئی بری بات نہیں، اور بتاتے ہیں بآواز بلند کہ ہاں ہم نے یہ ان سے سیکھا۔ تو خیر، ایک کتاب پیش کر رہا ہوں، بچے استاد بنے ہوئے، ہاں جاہل بچے، کہ اس کا شاعری میں اب تو لونڈے بن گئے استاد خود، شاعری میں ڈر گئے، شاعری میں، ہاں یہ جاہل بچے، میں نے اس کو عنوان اسی لیے رکھا ہے، زور ہے جاہل پہ، کہ شاعری میں اب تو لونڈے بن گئے استاد خود، ان میں سے کل ایک لونڈا مجھ سے خود ملنے لگا، ان میں سے کل ایک لونڈا مجھ سے خود ملنے لگا، اس کی اردو کیسی تھی اب کیا بتاؤں آپ کو، میں نے جاہل جب کہا تو جا کے وہ ہلنے لگا۔ اب تو خدا کی قسم استاد کہتے ہوئے فرماتی ہے کہ لوگ وہی استاد میں سمجھ لیں، ہاں میں نے جاہل جب کہا تو جا کے وہ ہلنے لگا، ہاں یہ ہم سے ناراض ہو جاتے، غصہ کرتے، یار جوتیاں پکڑتے ہیں ان کی، یہ وہ چیز ہے، سادہ رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے ماشاءاللہ۔ ہاں خیر، ایک کتاب بالکل تازہ اور پیش کر رہا ہوں میں، فیاض بھائی، بالکل تازہ ہے، ہاں اس خطے کا عنوان ہے سندھی اردو، ہاں سندھی اردو جی بھائی، کہ اس میں سندھی میں چلنے کو چلو، اس کو حل کہتے ہیں، حل صحیح، حل، ہاں تو اس میں ہنس کر حل کہا تو مسکرا کر میں نے چل، ہاں کسی کی فرمائش کو انکار تو نہیں کرنے دینا، اس نے ہنس کر حل کہا تو مسکرا کر میں نے چل، اس کو سندھی مجھ کو اردو گھر کا ہونا بھا گیا، اس نے ہنس کر حل کہا تو مسکرا کر میں نے چل، اس کو سندھی مجھ کو اردو گھر کا ہونا بھا گیا، اس کی حل اور میری چل میں جب رضامندی ہوئی، کس کو کہتے ہیں میاں حل چل سمجھ میں آ گیا، کس کو کہتے ہیں میاں حل چل سمجھ میں آ گیا۔ بہرحال ایک نوازش اختر بھائی کی ذات مل گئی، اور کیا چاہیے۔ اختر بھائی آپ کا شاید ایک مرتبہ سنا ہوا ہے، میں امتیاز بھائی کے موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ایک دو کتاب سنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے THE، انگلینڈ میں اس کو دا بولا جاتا ہے، امریکہ میں دی بولا جاتا ہے، پروننسیشن میں بہت فرق آ گیا ہے اب، تو اس پہ توجہ کا طلبگار امریکہ کے شخصیات یہاں بیٹھی ہوئی ہیں بول بھائی، کہ پہلے جیسا اب نہیں انگلش میں دا کا چلن، پہلے جیسا، یہ اردو کا دادا ہے ویسے، ہاں پہلے جیسا اب نہیں انگلش میں دا کا چلن، بدلا اب تلفظ ہر نگر ہر گھر میں ہے، کوئی دا کہتا ہے THE کو اور اب کوئی بھی، یعنی انگریزی زبان دادی کے اب چکر میں ہے،
یعنی انگریزی زبان دادی کے اب چکر میں ہے. اور ایک قطعہ یہ ابھی رضوان بھائی کی ندا کا مشاعرہ تھا، خیر مختصر یہ. وہ جم خانہ میں تو سب بائی پاس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاقاً وہ بھی بائی پاس، میں پڑھنے گیا تو وہ نظامت کر رہے تھے، میں پڑھنے گیا تو میں بھی بائی پاس. صف اول میں بھی انہوں نے 3 آدمیوں نے کہا ہم بھی بائی پاس. جب ان کا بات آیا تو اس کو یہ خطہ پیش کیا تھا. اختر بھائی توجہ کا طلبگار، خطے کا عنوان ہے بائی پاس. بچیوں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں. مجھ کو یہ بتاتا ہے تجربہ میاں میرا، صدر بھائی، مجھ کو یہ بتاتا ہے تجربہ میاں میرا، وہ جو پہلے خوش ہو لے پھر اداس ہوتا ہے. مجھ کو یہ بتاتا ہے تجربہ میاں میرا، وہ جو پہلے خوش ہو لے پھر اداس ہوتا ہے. جس کے بھی جوانی میں بائی پاس ہوتی ہے اس کا ہی بڑھاپے میں بائی پاس ہوتا ہے. اس کا ہی بڑھاپے میں بائی پاس ہو جائے. جس کے بھی جوانی میں بائی پاس. بالکل ایک تازہ کتاب سنو یاسر، بالکل تازہ، آج پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. میں اردو کی کلاس لے رہا ہوں اور پنجاب میں لوگ میری کٹ لگا رہے ہیں. ہاں، جہالت کی انتہا دیکھیں آپ. اس پہ ایک خطہ ہے توجہ کا طلبگار کہ مت پڑھانا اردو جا کر تم کبھی پنجاب میں، مت پڑھانا اردو جا کر تم کبھی پنجاب میں، املا سمجھاتے ہوئے ہی یار پٹ جاؤ گے تم. مت پڑھانا اردو جا کر تم کبھی پنجاب میں، املا سمجھاتے ہوئے ہی یار پٹ جاؤ گے تم. مجھ کو بھی دھکے لگے تھے میں نے جب اتنا کہا، نون سے جس کو ملاؤ گے نہ جس پاؤ گے تم. میں اردو پڑھا رہا ہوں، وہ پتہ نہیں کیا سمجھے. نون سے جس کو، پہلے نون لکھو پھر جس لکھو، ملا دو نجس بن جائے گا. بچوں کو سمجھا رہا ہوں. توجہ کا طلبگار پھر پیش کر رہا ہوں. بڑی محنت سے کہا ہے ڈاکٹر صاحب مت پڑھانا اردو جا کر تم کبھی پنجاب میں، مت پڑھانا اردو جا کر تم کبھی پنجاب میں، املا سمجھاتے ہوئے ہی یار پٹ جاؤ گے تم. مجھ کو بھی دھکے لگے تھے میں نے جب اتنا کہا، نون سے جس کو ملاؤ گے نہ جس پاؤ گے تم. نون سے جس کو. ایک آخری قطعہ پیش کروں گا اور اجازت چاہوں گا. وہ قطعہ ایک چھوٹی سی تمہید کے ساتھ اس لیے ہے کہ اگر کسی استاد میں بیٹھے، اگر کسی مصرے میں ایک ہی لفظ 2 بار آ جائے تو سخن کر جانا جاتا ہے، لیکن اگر وہ دونوں جگہ اپنے الگ معنی اجاگر کر رہا ہے تو یار اسے فنکاری، اسے کاریگری سمجھو. تو میں وہ پیش کر رہا ہوں کہ چوتھی بیوی کی محبت، چوتھی بیوی کی محبت گھر میں رکھتی ہے مجھے. چوتھی بیوی کی آخری مصرے پہ غور کرنا، میں اٹھ جاؤں گا دوبارہ نہیں پڑھوں گا. چوتھی بیوی، یہ رجس والا ابھی تک نہیں سمجھے بہت سے. ہاں، چوتھی بیوی کی محبت گھر میں رکھتی ہے مجھے. آپ نے کہاں گئے؟ ہاں، آپ نے مجھ کو بلایا خیر حاضر ہو گیا. چوتھی بیوی کی محبت گھر میں رکھتی ہے مجھے. آپ نے مجھ کو بلایا خیر حاضر ہو گیا. چوتھی بیوی کی محبت کیا بتاؤں آپ کو، غیر حاضر جب ہوا میں غیر حاضر ہو گیا.